بڑی نوازی. اچھا نوش یہ بتائیے آپ اپنا استاد شاعری میں کسے مانتی ہیں؟ میں نے باقاعدہ تو کوئی ایسا مکتب نہیں اختیار کیا، لیکن ابتداً ظہور نظر صاحب، اچھا. ان سے میں نے رہنمائی لی، اور انہوں نے مجھے بہت اولین نشستوں میں کہا کہ اپنے مطالعے کو اپنا استاد بناؤ، جو میں تمہیں کیا بتاتا اچھی ہوں بات ہے. اسے پڑھو. اور یہ باقاعدہ استادی جو ان کے الفاظ تھے، اس کے استادی شاگردی کے چکر میں نہ پڑھنا. اور ان کی ایک تو ان کی شاعری، ان کی شخصیت، جس عمر میں نے شعر کہنا شروع کیا میں آئیڈیلائز کرتی تھی اور بہت متاثر تھی. اور پھر ان کا وہ انداز اور ان سے وابستہ شہر والوں کے اختلافات، تو جیسے ایک دکھ مشترک سا، ایک تجربہ مشترک سا. لیکن وہ تو خیر بہت سینئر شاعر تھے، اور لیکن ان کی پوری شخصیت حوصلہ ہی حوصلہ تھی. تو اچھا. ایک طرح سے میں اگر اس کا ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس شہر میں پیدا ہوئی جس شہر میں ظہور نظر تھے، اور میری شاعری کے راستے ان کی شخصیت کے سائے میں سنورتے چلے گئے. آپ سے ابھی مزید بات ہوگی، بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے. جی میڈم کچھ ہوا؟ جی کچھ سوچ لیا، کیونکہ انہوں نے لکھا اتنا خوبصورت ہے ہاں یہ بات تو کہ ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اسی طرح کی کچھ یہ دھن ویسے بڑا بن جائے. لاجواب تجربہ ہوگا کہ ابھی ہم نے آپ کو چند اشعار دیے اور ابھی اس کی کمپوزیشن. یہ خواجہ صاحب کی سازش ہے میرے خلاف. تو پیش کرتی ہوں. جی پلیز. جو درد کی صحرا میں اکیلا بھی بہت ہے، اس کے لیے دیوار کا سایہ بھی بہت ہے. دیکھا نہیں تنہائی میں تم نے کبھی اس کو، بچھڑے لوگوں کو رویا بھی بہت ہے. یہ تو تھی نوشی گیلانی صاحبہ، جن کی کچھ اشعار پہ دھن پیش کی.